أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنین فآتاہم اللہ، سو اللہ نے انہیں دیا ہے ثواب الدنیا، دنیا میں ان کے عمل کا نتیجہ. ثواب الدنیا، دنیا کا معاوضہ، دنیا کا ثواب، دنیا میں جو عمل انہوں نے کیے تھے اللہ نے اس کی جزا دی. وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ نے آخرت کی بھی جزا انہیں دی بہت اچھی. دیکھیے عمل پہ دونوں جگہ انہیں ثواب ملا ہے. فآتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا ثواب دنیا میں اور ثواب آخرت میں. لیکن آخرت کا جو ثواب ہے نا، آخرت کے ثواب کے ساتھ اللہ نے حسن کے لفظ کا یہاں اضافہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بہت ہی اچھی چیز اللہ نے انہیں دی ہے. مراد یہ ہوئی کہ تم احد کی بات کرتے ہو، یہ مارکے کئی بار ہوئے ہیں، اللہ کے کتنے ہی اچھے بندے تھے، کتنی مرتبہ اللہ کی راہ میں انہیں محنت کرنی پڑی ہے، اور کتنی مرتبہ ان بیچاروں نے تکالیف اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز کیوں پیش آئی کہ تو ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کرنے والے ہیں. بار بار آتا ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پابند رکھے کہ میں نے ہمیشہ نیکی کا کام کرنا ہے. اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی جو ظلم کرتے ہیں، میں ایک ہی چیز کا پابند ہوں، اور وہ یہ کہ نیکی کروں گا، مجھ سے سوائے اچھائی اور نیکی کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں پسند اللہ کو وہ لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں، یعنی نیکی کے کام کرتے ہیں. بس صاحب اب جی انشاءاللہ 9 تاریخ کو، آج 4 ہو گئی نا جی، 5 6 7 8 4 دن تو چھٹی. نپٹا لیجیے جو بھی کام، بہت سے اٹکے ہوئے ہوں گے. ہاں ہوتا ہے ہر ایک کی مصروفیات. 9 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اب جو آئندہ کو شیڈول رکھنا ہے انشاءاللہ، ہم شیڈول تو وہاں کہتے ہیں یا تو اسکیجول کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 8 بجے سے تقریباً شروع کر لیں گے اور 11 سے پہلے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. حد ہو گئی 11، ورنہ اس سے پہلے مکمل کر لیں گے. اور 10 دن یہ جو آ رہے ہیں ذی الحج کے 10 راتیں، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. اور آپ نے فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے. اور 9 ذی الحج کی تو اور بھی فضیلت ارشاد فرمائی. تو اس میں اس وجہ سے کہ ان راتوں کی فضیلت ہے، صرف 1 گھنٹے کا اضافہ کر لیں گے، یعنی اس میں انشاءاللہ 12 تک چلے جایا کریں گے، تاکہ تھوڑی بہت کچھ بھی وقت خدا کی عبادت میں گزر جائے اور اللہ اسے قبول فرما لے. تو یہ ہے. اور 10 پارے انشاءاللہ مکمل کرنے. پہلے تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، کئی چیزیں ذہن میں آتی رہیں، مگر اب خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو سورہ توبہ جو ہے اس تک مکمل کر لیں گے. سورہ توبہ 11ویں پارے کے بالکل شروع میں ربع تک ختم ہو جاتی ہے. سورہ نساء اور آل عمران یہ 2 صورتیں ہیں جو ذرا سی تفصیل طلب ہے، مشکل ہیں. اس کے بعد انعام اور اعراف دونوں صورتیں بہت آسان ہیں، مکی صورتیں. اور سورہ توبہ اور انفال پھر وہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس میں بڑی تاریخی چیزیں ہیں، بدر کے جیسے واقعات ہیں اور چیزیں. تو یہ آگے کا انشاءاللہ یہ پروگرام ہے. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کب تک مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ. انگلش کون سی تاریخ ہیں؟ انگلش کون سی تاریخ ہے؟ انگلش کی کون سی تاریخیں آئیں گی؟ 1 ذی الحج. عید کتنی تاریخ کو پڑ رہی ہے؟ 23-24 تاریخ جنوری کے پاس جو 3 یا 4 تاریخ کو ہے. جی جی ایک آپ سے سوال پوچھنا تھا.